ارشاد فرمایا الدین النصیحہ، کہ دین کیا ہے؟ فرمایا دین خیر خواہی ہی کا نام ہے۔ دوسروں کے ساتھ خیر خواہی، دوسروں کے ساتھ ہمدردی کے جذبات کا دل میں رکھنا، اور رمضان مبارک کے مہینے کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کا مہینہ ہمدردی اور غمخواری کا مہینہ ہے۔ انسان تو اشرف المخلوقات ہے، انسان تو ساری مخلوق میں سے افضل مخلوق ہے۔ ساری مخلوق کو اللہ رب العزت نے اپنے حکم کن سے پیدا فرمایا۔ جب انسان کی باری آئی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اسے اپنے دست قدرت سے بنایا ہے۔ تو انسان تو اللہ کو بہت ہی پیارا ہے، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت عام مخلوق کے ساتھ ہمدردی رکھنے اور غمخواری کرنے پر بھی اپنے بندوں کو نوازتے ہیں۔ حدیث شریف میں موجود ہے، آپ نے کئی بار سنا ہوگا کہ پیاسے کتے کی پیاس بجھانے پر بھی جنت کی بشارتیں سنائی گئی ہیں۔ تو جانوروں کے ساتھ ہمدردی کا معاملہ کرنا، اس پر بھی فضیلت ہے، اور انسان تو پھر اشرف المخلوقات ہے۔ حضرت بایزید بسطامی رحمہ اللہ تعالی بہت بڑی شخصیت ہے، بہت صاحب مقام و مرتبہ بزرگ ہے۔ ان کی ساری زندگی نیکی اور تقوی میں گزری ہے۔ جب ان کی وفات ہوئی تو وفات کے بعد ان کے ایک مرید نے ان کو خواب میں دیکھا اور ان سے پوچھا کہ حضرت، آپ کے پاس تو نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، آپ کے پاس تو بھلائیاں ہی بھلائیاں تھیں، آپ تو عبادات میں شب و روز مشغول و مصروف رہتے تھے، علمی مجلسیں ہوتی تھی، تزکیہ نفس ہوتا تھا لوگوں کا، آپ کی مجلس میں لوگ آ کر گناہگار آتے تھے، اللہ والے بن کر نکلتے تھے، تو آپ کو تو اللہ رب العزت نے خوب نوازا ہوگا۔ تو حضرت بایزید بسطامی رحمہ اللہ تعالی خواب میں ہی اپنے اس مرید کو بتاتے ہیں کہ ہاں تمہاری بات ٹھیک ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے خوب نوازا ہے، لیکن اس وجہ سے نہیں جو وجوہات تم بتا رہے ہو، وجہ کوئی اور ہے۔ تو وہ کہنے لگا حضرت مجھے بتا دیں۔ تو وہ کہنے لگا کہ اللہ رب العزت نے مجھے یہاں خوب نوازا، بڑی نعمتوں میں مجھے جگہ ملی ہے، رحمتوں والا مقام مجھے حاصل ہوا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ سردیوں کی رات تھی، سخت ٹھنڈ پڑ رہی تھی، ایک بلی کو میں نے اپنے بستر میں جگہ دی تھی اور اپنی رضائی میں سردی سے اس بلی کو میں نے چھپا لیا تھا، بس اتنا سا کام تھا۔ جب اللہ رب العزت کی بارگاہ میں پیشی ہوئی تو پروردگار عالم نے فرمایا بایزید ہمیں وہ تمہاری بلی والی رات یاد ہے۔ ساری نیکیاں اپنی طرف، سارا تقوی اپنی طرف، ساری عبادتیں، سارے سجدے رکوع قیام اپنی جگہ، لیکن فرمایا کہ میری نجات کا سبب جو چیز بنی ہے وہ بلی کو سردی سے بچانا، یہ اللہ کو ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ رب العزت نے رحم اور کرم والا معاملہ میرے ساتھ فرما دیا۔ تو جانوروں کے ساتھ ہمدردی پر جب اتنا نوازا جاتا ہے تو پھر جو اللہ کی وہ خاص مخلوق، پسندیدہ مخلوق، اشرف مخلوق انسان کے ساتھ کوئی ہمدردی کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر کتنے خوش ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً خوش ہوتے ہیں۔ اور یہاں پر ایک اور بات بھی یاد آ گئی کہ جو جانور ہوتے ہیں نا، چاہے وہ پرندے ہیں، چاہے چرندے ہیں، چاہے رینگنے والے جانور ہیں، یہ دعائیں بھی دیتے ہیں اور بد دعائیں بھی دیتے ہیں۔ ہمارے ہاں تو احتیاط نہیں کی جاتی نا، کتاب کا مطالعہ ہو رہا ہے، چیونٹی آ گئی، ایسے مسل دیا، پھونک مار دی، ہاتھ پہ چیونٹی نے کاٹ لیا تو دیکھ لیا اسے تو فوراً ایسے مسل دیا اسے اور خچے اڑا دیے اسے۔ نرمی کا معاملہ ہونا چاہیے مخلوق کے ساتھ۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، نیک آدمی تھے، بیمار ہو گئے،
بیمار ہوئے اور بیماری بڑھتی گئی یہاں تک کہ بستر سے لگ گئے، اٹھ نہیں سکتے تھے، چلنا پھرنا اپنی جگہ، قضائے حاجت کے لیے بھی نہیں اٹھ سکتے تھے، بستر پہ پڑے، کروٹیں بدلی جا رہی ہے۔ تو اس دوران ایک دن ایسا ہوا کہ اس کے کمرے میں بلی کا کوئی بچہ تھا، کہیں سے آ گیا تھا، بلی کا بچہ آ گیا تھا یا بلی چھوڑ گئی تھی۔ بلی اپنے بچوں کو خود بھی تو گھماتی ہے نا پورا محلہ، ایک آج سے گھر بھی ڈیک گنتے، فلانے دے گھر بھی دے، فلانے دے گھر بھی دے، پتہ نہیں اس لیے گھماتی ہوگی نا، اور کس لیے پتہ نہیں۔ تو سارا محلہ جو اپنے بچوں کو اٹھا اٹھا کر وہ پھراتی گھماتی رہتی ہے، ایک جگہ نہیں ٹھہراتی۔ تو بچہ تھا بلی کا، تو ایک بہت بڑا سانپ، ایک اژدہا وہ آیا اور اس نے بلی کے بچے کو اٹھا لیا۔ اب وہ بلی کے بچے کو وہ سانپ اٹھا کر جا رہا ہے، اب یہ پڑے ہیں بستر پر، نظر پڑ گئی، دیکھ لیا، اب یہ اٹھ تو سکتے نہیں تھے، لاٹھی ان کے پاس تھی، عصا تھا، انہوں نے وہی اٹھا کر مارا نا، وہ سانپ کو لگا، وہ ڈر گیا، وہ جو ہی سانپ گھبرایا نا، اس نے بلی کے بچے کو چھوڑ دیا، نکل گیا۔ بلی کا بچہ اس کے منہ سے باہر آیا تو اتنے میں بلی بھی آ گئی، بلی بھی دیکھ رہی تھی، اس نے فوراً بلی نے اپنے بچے کو اٹھایا اور اللہ والے کی طرف دیکھا اور پھر آسمان کی طرف دیکھا، بس چلی گئی۔ بلی کے جانے کے بعد وہ بچے کو لے گئی۔ بلی کے جانے کے بعد اس نے اپنے جسم میں کچھ حرارت محسوس کی، قضائے حاجت کی ضرورت پیش آئی تو تھوڑا سا ہاتھ پاؤں ہلائے تو اٹھ کر بیٹھ گئے، کہے تو میں ٹھیک لگ رہا ہوں، طبیعت میری بہتر ہے۔ عصا کو اٹھایا، اس کے سہارے پہ کھڑے ہوئے تو کھڑے ہو گئے، آہستہ آہستہ چلنے لگے تو واش روم تک چلے گئے۔ بڑے حیران تھے، میں کیسے ٹھیک ہو گیا ہوں، کئی سالوں سے بستر پہ پڑا ہوں، میں تو آوازیں دیتا ہوں، مجھے تو پکڑ کے لے جاتے ہیں، میں تو اٹھ نہیں سکتا، اپنے پاؤں پہ کھڑا نہیں ہو سکتا۔ بڑا حیران تھا، اللہ کا شکر بھی ادا کر رہا تھا۔ رات کو جب سویا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ عرض کرتے ہیں آقا میں بیمار تھا، بڑی تکلیف میں تھا، بڑا روتا رہتا تھا، دعائیں کرتا رہتا تھا، اور میں بستر پہ لگ گیا تھا، اٹھ نہیں سکتا تھا، میرے اندر سکت نہیں تھی، طاقت نہیں تھی، قوت نہیں تھی، لیکن آج اچانک میرے اندر بجلیاں سی دوڑ گئی، میں ٹھیک ہو گیا ہوں، میرے پورے جسم میں حرارت اور طاقت آ گئی ہے، نہ معلوم کہاں سے آئی۔ اللہ کے محبوب نے فرمایا کہ بلی کی اٹھی ہوئی نظریں بھول گئے ہو گیا؟ جب بلی کے بچے کو تم نے سانپ کے منہ سے چھڑایا تھا اور بلی نے اپنے بچے کو اٹھایا تھا، وہ آسمان کی طرف دیکھا تھا، تو اس نے یہی تو کہا تھا کہ میرے پروردگار اس نے میری مشکل آسان کی ہے، اس کی مشکلیں آپ آسان کر دے، بس یہی تو اس نے کہا تھا نا، بس دعا لگ گئی ہے تمہیں۔ تو یہ جانور دعا بھی دیتے ہیں اور یہ جانور بد دعا بھی دیتے ہیں۔ اگر آپ نے کسی بھی جاندار کو ستایا، بلا وجہ تکلیف دی، تو بد دعائیں بھی دیتی ہیں، اور پھر جب بد دعائیں لگتی ہیں نا تو پھر انسان کیا کرتی ہیں، پھر دوڑتے پھرتی ہیں، مجھ پر جادو ہو گیا، تعویذ ہو گئے، فلاں تعویذ کر رہا ہے، فلاں کر رہا ہے، یہ سارے اثرات، وہ اثرات کوئی نہیں ہوتے، بد دعائیں لگی ہوتی ہیں۔ ان بد دعائیں سے اپنے آپ کو بد دعاؤں سے بچاؤ، انسانوں کی بد دعاؤں سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ، اور اللہ کی باقی مخلوق کی بد دعاؤں سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ۔ تو اللہ تبارک و تعالی، انسان کا مقام تو بہت بلند ہے، جانوروں پرندوں، یہ روایت میں آتا ہے نا کہ ایک زمیندار کاشتکار اگر فصل کاشت کرتا ہے، گندم لگائی ہے اس نے، باجرہ لگایا ہے اس نے، جو مکئی کاشت کی ہے اس نے، اور وہ فصل بڑی ہوئی ہے، بڑھ گئی ہے، اب اس میں دانے آ گئے، گندم خوشوں میں آ گئی، مکئی کے سٹے تیار ہو گئے، تو اب پرندے، اڑنے والے پرندے آ کر اس میں سے کھاتے ہیں۔ اب وہ تو کوشش کرتی ہے نا اڑانے کی تاکہ پرندے نہ کھائیں، کوشش ہوتی ہے، اور پھر انہوں نے کئی طریقے بھی اختیار کیے ہوتے ہیں، لکڑیوں پر قمیصیں ڈال کر اور بیچ کھیت میں لگائی ہوتی ہے تاکہ وہ چڑی سمجھے کہ بندہ کھڑا ہے، لیکن بیوقوف وہ بھی نہیں ہوتے، وہ بھی سمجھتے ہیں، اسی کے اوپر آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ آج کل جدید دور ہے نا، جس طرح ہم ترقی کر رہے ہیں یہ چیزیں بھی ترقی کر رہی ہیں۔ ایک دن میں درس دے رہا تھا گھر میں،
تو بچے نے کیا کیا، اس نے کوئی اگربتی ہوتی ہے آج کل مچھر بھگانے کے لیے، ہوتی ہے اگربتی قسم کی، تو وہ اس نے لگا کر میرے ساتھ رکھ دی، یہ مکھیاں تنگ کر رہی ہیں، یہ آپ کے قریب رکھی گئی، اس نے رکھ دی۔ کچھ دیر کے بعد جب میں نے دیکھا تو بتی تو اوپر سے جل رہی ہے نا، مکھیاں اس کے نیچے بیٹھی ہوئی تھی، اسی اگربتی پر مکھیاں آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے کہا وہ سنبھالو ان کو، اب اس کا علاج کیا کریں گے اب؟ تو وہ بھی اتنی ترقی کر چکی ہے۔ تو چڑیاں اور یہ پرندے جب کھیتوں اور کھیتیوں میں جاتی ہیں اور وہاں سے دانے اٹھاتے ہیں، چگتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کاشتکار کی نیکیاں لکھتے جاؤ اعمال نامے کے اندر۔ اس کی محنت ہے، اس نے کاشت کیا تھا، کاشتکاری اس نے کی ہے، زمین اس کی ہے، بیج اس نے ڈالا تھا، یہ پرندے جو کھا رہے ہیں حالانکہ وہ تو کوشش کرتا ہے اڑانے کی، اور پھر بھی کسی نے کھا لیا تو فرمایا کہ نیکیوں کے کھاتے میں لکھ دو ان کے۔ یہ مخلوق اللہ تعالیٰ اتنے خوش ہوتی ہیں جب اللہ کی مخلوق کے ساتھ ہمدردی کی جائے گی، اور انسان تو بہت بلند مقام رکھتا ہے، تو اس لیے فرمایا کہ یہ مہینہ ہمدردی کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں تو بطور خاص یہ تربیت حاصل کر لو کہ ہم نے دوسروں کے ساتھ ہمدردی کرنی ہے، کسی سے ہم نے انتقام نہیں لینا، کسی سے ہم نے بدلہ نہیں لینا، بلکہ معاف کرنا ہے۔ بلکہ روزے کے بارے میں ابھی عرض کر رہا تھا، بارہا آپ نے سنا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ روزہ میرے لیے، میں اس کا اجر دوں گا۔ تو اب دیکھیں ایک جگہ قرآن حکیم میں فرمایا کہ فمن عفا، جس نے معاف کیا، یعنی غلطی ہو گئی نا کسی سے، اس نے زیادتی کر لی ہے، آپ انتقام نہ لیں، آپ اسے معاف کرتے ہیں، تو میں فمن عفا، جس نے معاف کر دیا، وَأَصْلَحَ، اور پھر صلح بھی کر لی، تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ، اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، اللہ تعالیٰ خود دیں گے اس کو، جتنا بھی چاہیں گے عطا کریں گے۔ تو یہ معاف کرنا معمولی نہیں۔ تو آج تو ہم بات بات پر اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کے عادی ہو چکے ہیں نا، لیکن اسلام اس چیز کو پسند نہیں کرتا۔ معاف کرنا، کسی نے غلطی کر دی ہے، زیادتی کر لی ہے، معاف کر دینا، اگر خود سے ہو گئی ہے فوراً معافی مانگ لینا، دوسرے کو راضی کر لینا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ یہ مہینہ ہمدردی کا مہینہ ہے، یہاں پر غصے کو دبا لینا ہے اور اپنے اندر عاجزی اور انکساری کو عاجزی انکساری کے راستے کو اختیار کرنا ہے، اور دوسروں کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ رکھنا ہے، اور دوسروں کا خیال رکھنا ہے، ان کو معاف کرنا ہے۔ تو اس مہینے میں جو اعمال کیے جاتے ہیں، حدیث شریف میں کچھ چیزیں ہمیں بتائی گئی ہیں، لیکن ہم نے ہر چیز کا حلیہ بگاڑنے کی کوشش کی ہے، ہمیشہ فطرت ہے ہماری۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا رمضان المبارک کے سلسلے میں کہ 4 باتوں کا خیال رکھو، 4 کام کرو تم۔ 2 کام ایسے ہیں جو اللہ کو پسند ہیں، اللہ کو راضی کرنے والے ہیں، ان کے کرنے سے اللہ راضی ہوتے ہیں، اللہ کو بہت پسند ہے۔ اور 2 کام ایسے ہیں جن کے تم محتاج ہو، تمہیں ضرورت ہے، اس کے علاوہ تمہارا کوئی چارہ ہی نہیں۔ اب وہ 2 کام کون سے ہیں جو اللہ کو پسند ہے؟ فرمایا کہ ایک ہے کلمہ لا الہ الا اللہ، یہ اللہ کو بہت پسند ہے، اور دوسرا فرمایا کہ استغفار کرنا، معافی مانگنا، یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ ایک تو یہ 2 کام زیادہ کرو رمضان کے مہینے میں، اور باقی 2 چیزیں جو تمہاری ضرورت ہے، جن کے تم محتاج ہو، ان کے بغیر تمہارا کوئی چارہ کار نہیں، اور وہ یہ ہے کہ 2 ٹھکانے ہیں، 2 میں سے ایک ملنا ہے۔ ایک ٹھکانہ جنت کا ہے، دوسرا ٹھکانہ جہنم کا ہے۔ اب ایک نہ ایک ان 2 میں سے ملنا ہے، تیسرا کوئی نہیں۔ تو فرمایا کہ جنت کا اللہ سے اس مہینے میں کثرت سے سوال کرو اور جہنم سے پناہ مانگو۔ یہ 4 باتیں آپ نے ارشاد فرمائی۔ ہمارے لوگوں نے ان کو بھی تقسیم کر دیا، اللہ کے نبی کی احادیث میں بھی وہاں بھی نہیں چھوڑا کہ پہلا عشر آئے تو تم لا الہ الا اللہ پڑھو، اور دوسرا آئے تو تم یہ چیزیں پڑھو۔ آدھا اللہ کے نبی نے فرمایا پورا مہینہ پڑھو، آپ نے مہینے کے لیے بتایا، 10 دن کے لیے نہیں بتایا کہ پہلے عشرے میں یہ پڑھو اور دوسرے میں یہ پڑھو۔ جو بتایا وہی کریں، عمل کریں، اس کے علاوہ باقی جو وظائف بتاتے ہیں آپ بتائیں، باقی پڑھتے رہیں، لیکن جو حدیث سے ثابت ہے اس کو اسی جگہ پر رکھیں، اس میں خیر و برکت اسی مقام پہ ہوگی جس طرح بتایا گیا ہے،
اس میں ترمیم کی ہمیں اجازت نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ دو چیزوں سے اللہ راضی ہوتی ہے، اللہ کو پسند ہے، ایک کلمہ پڑھنا، لا الہ الا اللہ، یہ کلمہ معمولی نہیں ہے، معمولی نہیں۔ 100 سال کا کافر ایک بار یہی کلمہ پڑھ لے، اس کے 100 سال کا کفر مٹ جاتا ہے۔ 100 سال کی ساری زندگی جو گزاری اس نے شرک کے اندر، کفر کے اندر، سارے کھاتے صاف ہو جاتے ہیں ایک بار اخلاص سے کلمہ پڑھنے کی وجہ سے۔ اس کلمے میں بڑی تاثیر ہے، اس کلمے میں بڑی قوت ہے، طاقت ہے۔ وہ ہمارے ایک اللہ والے جا رہے تھے نا، کسی نے ان سے کہا تھا چلتے ہوئے، کوئی عیسائی مل گیا تھا، اس نے کہا یہ آپ کی مسجدیں جو ہے ہر 6 مہینے نہیں گزرتے پھر چندے کے لیے کھڑے ہو جاتے ہو، مسجد کی دیواریں کبھی اس طرح کی دیوار خراب ہو گئی، کبھی پلستر چلا گیا، کبھی رنگ روغن ختم ہو گیا۔ ہمارے گرجے دیکھیں 100 سال سے زیادہ ہو کے کھڑا ہے ابھی تک، نہ کوئی دراڑ پڑی ہے دیوار میں اور نہ کوئی نقصان ہوئے، ابھی تک جیسے بنا تھا ویسے کھڑا ہے۔ تمہاری مسجدیں ہر 6 مہینے بعد گر رہی ہیں اور بن رہی ہیں۔ اس نے کہا بھئی ایسے نہیں ہے، ہماری مسجدوں میں بڑا لوڈ ہوتا ہے مسجدوں پر۔ اس نے کہا یہ کیا ہوتا ہے؟ کس چیز کا لوڈ ہوتا ہے؟ وہ بھی عمارت ہے، یہ بھی عمارت ہے۔ اس نے کہا اچھا اس کو ایسی سمجھ نہیں آئے گی، پریکٹیکلی ان کو سمجھانا پڑے گا۔ تو گرجے کے قریب سے گزرے تو اس نے کہا یہ گرجا ہے؟ اس نے کہا جی، دیکھیں کتنا مضبوط ہے۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ چلتے ہوئے اس نے ایک ہی ضرب لگائی، لا الہ الا اللہ۔ ضرب کا لگانا تھا کہ عمارت زمین پہ آ گئی۔ اس نے کہا بس یہی کچھ طاقت تھی اس میں؟ ہماری مسجدیں صبح و شام یہ برداشت کرتی ہیں، اس لیے تو جلدی عمارتیں بیٹھ جاتی ہیں ہماری، تمہاری تو ایک ضرب برداشت نہیں کر سکی۔ تو لا الہ الا اللہ معمولی نہیں ہے۔ یہ حدیث شریف میں آتا ہے نا، ایک پرچی پہ لکھا ہوا ہوگا روز قیامت، جب نیکیوں کا پلڑا بھاری ہلکا ہو چکا ہوگا، گناہوں کے پلڑے بھاری ہو چکے ہوئے، 99 دفتر گناہوں کے ہوں گے، اور پھر ایک ہی پرچی رکھی جائے گی کہ یہ رکھ دو، اور کیا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ۔ جب رکھا جائے گا تو نیکیوں کا پلڑا جھک جائے گا، گناہوں کا پلڑا اڑنے لگے گا۔ اس کے اندر بڑی تاثیر ہے اور بڑی طاقت اور قوت ہے۔ تو فرمایا کہ اس کلمے کو پڑھو اس ماہ میں۔ اب یہ آسان ہے، کون سا مشکل ہے، کام کرتے ہوئے پڑھتے رہے لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لیکن اتنی سپیڈ بھی نہ ہو کہ نہ زبر کا پتہ چلے، نہ زیر کا پتہ چلے، نہ فرشتوں کو سمجھ آئے کہ پڑھ کیا رہا ہے۔ ایسا بھی نہ ہو، ذرا کچھ آرام سے، سکون سے۔ آپ نے جس وقت میں 5 تسبیحات پڑھنی ہے نہ پڑھے 5، ایک تسبیح پڑھے، لیکن توجہ دھیان سے پڑھیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تسبیح مکمل ہونے پر ایک بار کہہ دیں محمد رسول اللہ، کیونکہ لا الہ الا اللہ یہ ذکر ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے افضل الذکر لا الہ الا اللہ، تمام ذکر میں سے افضل ذکر کلمے کو کہا گیا ہے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ۔ اس لیے پڑھیں، یہ ذکر ہے، اور محمد الرسول اللہ وہ ذکر نہیں، وہ عقیدہ ہے، اس لیے وہ ایک بار پڑھا جاتا ہے۔ تو دوسری چیز فرمایا کہ استغفار، اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہوتے ہیں استغفار سے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ جا رہے تھے مدینے سے باہر، سواری پر سوار ہونے لگے، ان کے ساتھ ایک جوان تھے، ان کا نام بھی علی ہے، علی بن ربیعہ، انصاری ہے، علی بن ربیعہ۔ تو علی بن ربیعہ صحابی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت علی جا رہے تھے، مجھے بھی اپنے ساتھ سواری پر بٹھا لیا، اونٹنی پر یا اونٹ پر۔ آپ نے سواری پر سوار ہو کر جو مسنون اعمال ہے، الحمدللہ 3 بار کہا، اللہ اکبر 3 بار کہا، اس کے بعد دعا پڑھی، سبحان الذی سخر لنا ھذا، یہ دعا پڑھ لی، سورۃ فاتحہ پڑھ لی۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے دعا کے بعد آخر میں استغفار کے کلمات کہے، رب اغفر لی ذنوبی وَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ غَيْرُكَ، یا ایک روایت ہے کہ الا انت، یا اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، میرے گناہوں کو بخش دیجئے، اور گناہوں کا بخشنے والا آپ کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ فرمایا کہ یہ کلمات کہے حضرت علی نے، اور پھر فرمایا کہ میری طرف دیکھا اور مسکرا دی۔ تو فرماتے ہیں علی بن ربیعہ، انہوں نے سوال کیا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ آپ نے دعا پڑھی،
مسنون ہے اور یہ کلمات بھی کہے استغفار کے، بخشش کے، مغفرت کے، اور اس کے بعد آپ نے میری طرف دیکھا اور پھر مسکرائے، تو یہ مسکرانے کی وجہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی، باقی جو ساری بات میں سمجھ گیا۔ آپ نے مغفرت طلب کرنا سواری پر بیٹھ کر، یہ بھی یہ جو ڈرائیور حضرات کرتے ہیں نا، اصل میں یہ سنت تھی، بگاڑ دیا اس کو۔ یہ ڈرائیور جو گاڑی پہ بیٹھتی ہے نا، تو جب سٹارٹ ہونے لگتی ہے، روانہ ہونے لگتی ہے، تو پھر ایسے کرتے ہیں نا، بس صرف وہ اصل میں یہی استغفار تھا، اصل میں یہ دعا تھی۔ کبھی ڈرائیور بھی پڑھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک فیصل آباد سے ایک بس میں بیٹھنا پڑا، پرانی بات کر رہا ہوں، چند سال پہلے، تو وہ ڈرائیور مسلسل کچھ پڑھ رہا تھا، تو جب لاہور پہ اترے تو میں نے کہا ڈرائیور سے پوچھ لوں۔ میں نے اس سے پوچھا تو وہ ہنسنے لگا، اس نے کہا بتا دوں آپ کو؟ میں نے کہا ہاں بتا دیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ پنجاب کی بس ہے اور آپ نے اس میں کوئی گانا وغیرہ نہیں لگایا آج، ورنہ ہمیں تو سر کھا جاتی ہے۔ اور دوسرا یہ کہ آپ مسلسل کیا پڑھ رہے تھے، نہ کنڈکٹر کو جواب دیتے نہ کسی کو، بس خاموشی سے اپنا پڑھ رہے۔ تو کہنے لگا جی میں حافظ قرآن ہوں، 15 پارے میرا روزانہ کا معمول ہے۔ ڈرائیور تھا، بس چلا رہا تھا، ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ تو پہلے شاید ڈرائیوروں کو اپنے استادوں نے سکھائی ہوگی دعا یہ کلمات، اب وہ دعا تو بھول گئے، اب وہ جب بیٹھتے ہیں نا اسٹیئرنگ پر تو پہلے ایسے کر لیتے ہیں، اس کے بعد ایسے بٹن آن کر دیتے ہیں، بس سارے راستے پھر گانے سنو۔ تو استغفار پڑھنا یہ بھی مسنون عمل میں ہے۔ تو حضرت علی سے پوچھتے ہیں، علی بن ربیعہ، کہ آپ نے جو اعمال پڑھنے کی کیے وہ تو سمجھ آ گئے، لیکن آپ جو میری طرف دیکھ کر مسکرائے، مجھے اس مسکرانے کی سمجھ نہیں آئی۔ حضرت علی مرتضیٰ فرماتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے ساتھ سواری پر بٹھایا، آپ نے یہی کلمات کہے تھے، اور آخر میں آپ نے اس انداز سے استغفار کیا تھا، رب اغفر لی ذنوبی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے تھے، تو میں نے پوچھا تھا میرے آقا آپ یہ مسکرائے کیوں؟ فرمایا، حضرت علی فرماتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا، علی جب میں نے یہ کلمات کہے تو میرے رب تعالیٰ اپنی شان کے مطابق مسکرا دیے، خوش ہو گئے، رب تعالیٰ خوش ہو گئے ان کلمات پر، تو مجھے اس بات پر ہنسی آئی، میں تیری طرف دیکھ کر مسکرایا۔ تو حضرت علی فرماتے ہیں کہ مجھے اب اپنے محبوب کی بات یاد آ گئی تو میں اس لیے مسکرایا۔ اللہ کو یہ کلمات اتنے پسند ہیں، استغفار اللہ کو اتنا پسند ہے۔ اب استغفار کے لیے ضروری نہیں کہ آپ یہی کلمات یاد کریں، استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، رب اغفر لی اللہم اغفر لی ذنبی۔ یہ سارے استغفار ہیں، کوئی بھی پڑھے، بلکہ جو بالکل ان پڑھ ہے، جسے کچھ نہیں آتا، استغفر اللہ تو اسے بھی آتا ہے نا، وہ صرف استغفر اللہ کہہ دیا کرے، یہ بھی استغفار ہے۔ اور جسے یہ بھی نہیں آتا تو وہ اوپر دیکھ کر کہے اللہ معاف کر دے، یہ تو کہہ سکتا ہے، یہ بھی استغفار ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے۔ تو فرمایا کہ رمضان میں ایک تو کلمہ کثرت سے پڑھیں اور دوسرا استغفار کثرت سے کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگتے رہیں، اور تیسرا فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت کا سوال کریں، جنت کا سوال کریں، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، کثرت سے مانگے اللہ سے، اور جہنم سے پناہ مانگے، اللہم انی اعوذ بک من النار، آگ سے، جہنم کے عذاب سے پناہ مانگے، اللہ بچا لینا جہنم سے۔ فرمایا کہ اس کی کثرت رکھو اس رمضان کے مہینے میں۔ اب اس کے لیے ایک آسان سے میں بتا دوں، کچھ ہمارے اکابر نے بھی ترتیب دیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اگر آسان بنانا ہو تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ چاروں چیزوں کو اکٹھا کر لیں۔ اللہ کے نبی نے 4 باتیں فرمائی نا، کلمہ، استغفار، جنت کا سوال، جہنم سے پناہ۔ تو فرمایا کہ اس طرح کہا کرو، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنہ، واعوذ بک من النار۔ 4 چیزیں آ گئی، ایک تسبیح پڑھ لیں ہر نماز کے بعد، چاروں باتیں آ گئی۔ تو ایک تسبیح ہر نماز کے بعد پڑھیں تو گویا کہ آپ نے دن میں 500 مرتبہ یہ ساری چیزیں پڑھ لی۔
دو دو تسبیح پڑھیں تو آپ نے ہزار ہزار مرتبہ پڑھ لیا، جتنا زیادہ پڑھیں آپ اتنا فائدہ ہے۔ اور الگ الگ کریں تو الگ الگ بھی کر سکتی ہیں۔ لا الہ الا اللہ 5 تسبیح پڑھ لیں، 6 تسبیح پڑھ لیں، صبح پڑھ لیں، شام پڑھ لیں، ہر نماز کے بعد پڑھنا چاہیں، کوئی وقت نہیں لگتا، لا الہ الا اللہ تسبیح پڑھ کے آخر میں محمد الرسول اللہ، استغفر اللہ واتوب الیہ، مختصر جملے ہیں، یہ پڑھ لیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ دل کی گہرائی سے نکلنا چاہیے، صرف زبان پہ نہ ہو۔ زبان پہ تو طوطا بھی سورۃ یاسین پڑھتا ہے لیکن بلی کو دیکھ کر ٹی ٹی کرتا ہے، ایسا نہ ہو۔ دل سے نکلے، اندر سے نکلے، کام میں بے شک لگے رہیں، آپ کام کرتے رہیں، دل اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ استغفار جب پڑھ رہے ہیں، استغفر اللہ واتوب الیہ، اپنے گناہوں کی فلم چل رہی ہو دماغ میں، دل کے اندر ندامت ہو، شرمندگی کا احساس ہو، اللہ میں معافی چاہتا ہوں، میں توبہ کر رہا ہوں، اللہ دوبارہ میں اس زندگی کی طرف نہیں جانا چاہتا، مجھے بچانا، آئندہ یہ غلطیاں مجھ سے نہ ہوں، یہ عزم بھی ہو، ارادہ بھی ہو، اندر احساس بھی ہو، پھر جب زبان سے کلمات پڑھیں گے ان میں تاثیر ہوگی۔ اور اگر صرف زبان سے پڑھتے رہے اور دل میں کچھ اور ہوا تو پھر وہ تاثیر نہیں پائی جائے گی۔ تو اس لیے یہ 4 چیزیں، ان کی کثرت رکھیں، اکٹھا پڑھیں، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، اسألک الجنہ واعوذ بک من النار، چاروں چیزیں آ گئیں۔ الگ الگ پڑھتی ہیں، ہر نماز کے بعد لا الہ الا اللہ ایک ایک تسبیح پڑھ لیں یا 1.5 2 تسبیح پڑھ لیں، اور اس طرح استغفر اللہ واتوب الیہ ہر نماز کے بعد تسبیح پڑھ لیں، اور ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ پڑھ لیں، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اعوذ بک من النار، یہ 7 بار پڑھ لیں، 11 بار پڑھ لیں، تو حصہ ہو جائے گا اس چیز میں جو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم اہدنا فیمن ہدیت، وعافنا فیمن عافیت، وتولنا فیمن تولیت، وبارک لنا فیما اعطیت، انک تقضی ولا یقضى علیک، انہ لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت، تبارکت ربنا وتعالیت، نستغفرک ونتوب الیک، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔